الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب فزیو چینل وی ڈاکٹر ندیم ملک. آج جس ٹاپک کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے مسکنسیپشنز آف فزیوتھراپی ان دا پیپلز. عمومی معاشرے میں جو فزیوتھراپی کا جو غلط فہمیاں ہیں یا مسکنسیپشنز ہیں یا ان کے متعلق جو ایک سوچا جاتا ہے کہ فزیوتھراپی کن کن چیزوں میں استعمال ہوتی ہے اس کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ بہت سارے کویشچن ہم سے پوچھے بھی گئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ فزیوتھراپی میں کیا ہم کس چیز میں یوز کر سکتے ہیں. جب یہ فزیوتھراپی کا ایک کنسیپٹ آیا تھا تو اس وقت جو ایک سوچا جاتا تھا کہ یہ ایک سب سے پہلے جو ہے یہ ایتھلیٹ کے لیے ہے, اور اس وقت یہ بھی تھا بھی صحیح ایتھلیٹ کے لیے ہی زیادہ تر یوز ہوتا تھا. اور ان لوگوں کے لیے جو گیمز کرتے تھے, فٹ بال, کرکٹ, ہاکی, اس طریقے سے جو گیم کرتے تھے جن کو بہت زیادہ چوٹیں لگتی تھیں, تو ان کو ہم بینگ فزیوتھراپسٹ ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. ان کو انجریز کی, اسپورٹس انجریز ہم کہتے تھے, لائک نی کی ہو گئی, نی میں لیگامنٹس کی رپچر ہو گیا, ہیمسٹرنگ کا ہو گیا, آپ کے ٹینس ایلبوز ہو گئے, یہ ایک گولفر ایلبو ہو گئے, اور کارپل ٹنل سنڈرومس ہو گئے. بہت ساری بیماریاں تھیں جو ایتھلیٹس میں تھیں اور یہ اسپورٹس انجریز کراتی تھیں, اور ان میں یہ استعمال ہوتا تھا جو فزیوتھراپی کا یا فزیکل تھراپی ٹریٹمنٹ یوز ہوتا تھا, اور فزیوتھراپسٹ کو وہاں پہ استعمال کیا جاتا تھا. یہ ایک میتھ تھا, ایک اسکول آف تھاٹ تھی. لیکن اب ایک فزیوتھراپی ایک ایسا ایک واسٹ سبجیکٹ بن گیا, ایک ایسا واسٹ فیلڈ بن گیا کہ جس میں بہت ساری چیزوں میں فزیوتھراپی کا رول ایک کلیدی اور ایک امپورٹنٹ رول مہیا کرتا ہے. اس میں تقریباً آلموسٹ آل دا ڈیزیزز, بہت ساری بیماریوں میں بہت ساری بیماریاں ہیں جو اس میں وسراز کی بھی بیماریاں ہیں, آپ کے مسکولوسکیلٹل پرابلمس ہیں, مسکولوسکیلٹل ڈیفارمٹیز ہیں, فریکچرز ہیں, آپ کے برین سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے لنگ سے ریلیٹڈ ہے. تو ان کو بہت ساروں میں آپ کی فزیوتھراپی کا یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپریشن سے پہلے, آپریشن کے بعد ہم جب آپ یوز کرتے ہیں تو فزیوتھراپی پوسٹ آپ اور پری آپ کہلاتا ہے, تو اس میں بھی فزیوتھراپی کا بہت زیادہ رول بن گیا. اب اگر ہم اس کو ہم گننا چاہیں تو بہت ساری ایک ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, اور بہت سارا ایک سبجیکٹ بھی بہت واسٹ ہو جائے گا, اور اتنا ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے جو ہم یوز کرتے ہیں کہ یہ ایک ایتھلیٹ کے لیے تھا, یہ ایک کنسیپٹ ایک اس میں غلط ہو جاتا ہے ہمارے اس چیز کے لیے. اور پھر ایک کنسیپٹ آیا کہ جی یہ فریکچرز کے لیے, جن کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں ان کو فریکچرز ہوتے ہیں, ان کی جب سرجری ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ایک فزیوتھراپی کا ایک رول ہوتا تھا. تو یہ ذہن میں یہ تھا کہ یہ صرف اسی چیز میں کنفائنڈ تھے, لیکن اب وہ کنفائنڈ جو ہے وہ ختم ہو کے اب پورے معاشرے میں پھیل گیا ہے, اور پوری بیماریوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. لائک گیسٹرو میں بھی یوز کرتے ہیں, آپ پلمونری ڈیزیز میں یوز کرتے ہیں, آپ کڈنی کے پرابلمس میں یوز کرتے ہیں, آپ یورینری پرابلمس میں یوز کرتے ہیں, یورولوجی میں, نیفرولوجی میں, کارڈیو میں, آپ کے نیورولوجی میں, پلمونری میں, یہ سب چیزوں میں اب ایک فزیوتھراپی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور اس کے بغیر یہ فیلڈس آگے بھی نہیں بڑھ سکتی, یا یہ ایک ڈیزیزز جو ہیں یہ بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی. اب ایک اور کنسیپٹ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, ہم جیسے ایک نیورولوجی کا ایک پیشنٹ ہے جس کو کہ آپ فالج کا پیشنٹ کہہ سکتے ہیں, ہیمیپلیجیا کا پیشنٹ کہہ سکتے ہیں, جس میں برین انوالو ہو جاتا ہے. اب وہ آپ کو ڈاکٹر بھی بتاتا ہے اور بہت سارے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جی ایک آپ اس کو تھوڑا بہت فزیوتھراپی یوز کریں, اور اس کے بعد یہ خود بخود جب آپ چلنا شروع کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ غلط کنسیپٹ ہے ہمارا, کیونکہ اس کی فالج میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو
ریہیب کرنی ہوتی ہیں, سیدھی کرنی ہوتی ہیں. اس میں اکڑاؤ بھی آتا ہے, اس میں اس کو اپنے چلنا بھی سکھانا ہوتا ہے. اگر آپ چلنا نہیں سکھاتے تو وہ ساری عمر کی ڈیفارمٹی رہ سکتی ہے. تو اس وجہ سے فزیوتھراپی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور فرام دا اسٹارٹ, شروع میں ہی آپ اس کی فزیوتھراپی شروع کریں. جب تک آپ کا پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ اس کی فزیوتھراپی جاری رکھیں. یہ بہت سارے, یہ صرف ایک میں نے مثال دی ہے, لیکن یہ بہت ساری ڈیزیزز میں ہوتے ہیں. نیورولوجی میں بھی, نیفرولوجی, یورولوجی, جیسے میں نے ابھی بتایا اس میں بہت سارے اس میں ہوتے ہیں. اب کارڈک میں آپ سوچیں گے بھی کارڈک میں کس چیز کا ہے, تو کارڈک میں اور پلمونری میں چیسٹ فزیوتھراپی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. لائک نمونیا, ڈبل نمونیا, جیسے کرونا ایک گزرا ہے اور اس میں بہت سارا رول تھا فزیوتھراپی کا, جس میں لمف فزیوتھراپی, پیسو ایکٹیو موومنٹس ہوتی تھیں اور وہ سارا, اور چیسٹ فزیوتھراپی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. جو چیسٹ فزیوتھراپی کا ایک رول تھا کہ اس میں آپ کو لنگس کی کیپیسٹی کو بڑھانا تھا. ٹائڈر والیوم, چلو ایک اس کو ایک ٹیکنیکل لینگویج میں نہیں جاتے, تو اس کی لنگس کی کیپیسٹی کو بڑھانا تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ رول تھا پلمونری کا. اس کے بعد اگر ہم ذکر کریں کہ بچوں میں بہت ساری بیماریاں ہیں, جو بچے ذہنی معذور ہوتے ہیں یا جن کو ڈیفارمٹی جو ہے یہ چھوٹی عمر میں, تو ہم جب آپ کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک دوائیوں پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. پہلے پولیو تھا, پھر اس کے بعد اب سیریبرل پالسی کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں, نیورولوجی کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں. تو ان کی فزیوتھراپی بھی بہت ضروری ہوتی ہے فرام دا اسٹارٹ, بگننگ میں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی یہ ڈیفارمٹی شروع ہو گئی ہے, تو آپ فزیوتھراپی کا بھی اس میں ایڈ اپ کر دیں دوائیوں کے ساتھ ساتھ. اور وہ مسکولوسکیلٹل پرابلمس جو آپ نے بچانے ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں. تیسری چیز, اب جو ایک بہت زیادہ ایک ہو گیا کہ آپ جو فزیوتھراپی اور اس کے سے ریلیٹڈ جو فیلڈز ہیں, چائروپریکٹر ہو گئی یا اس میں مینیپولیشنز ہو جاتی ہیں, لائک بیک ایک, سروائکل, آپ کے شولڈرز, آپ کے ایلبوز اور آپ کے نیز, ان کو آپ کو کریکشن کے لیے یا پوسچر کریکشنز کے لیے بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. اور جیسے آج کل کے بہت سارے بچے جیسے موبائل یوز کرتے ہیں, آئی ٹیز کے جو ہیں, جو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, جن کا پوسچر بہت زیادہ خراب بھی ہوتا ہے, تو ان کو پوسچر کریکشنز کے لیے بھی آپ فزیوتھراپی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور کنسیپٹ تھا کہ جی آپ فزیوتھراپی, جب فزیوتھراپسٹ کو آپ ریفرل کے بغیر, ڈاکٹر کے ریفرل کے بغیر آپ فزیوتھراپی کی طرف نہیں جا سکتے. اب یہ بھی ایک فزیوتھراپی نے اس کو بھی غلط ثابت کر دیا. آپ ڈاکٹر کے علاوہ اگر آپ ڈائریکٹلی, اگر آپ کو بیک ایک ہے یا کوئی مسکولوسکیلٹل پرابلمز ہے, جیسے سروائکل ہے, نیک میں پین ہے یا آپ کے شولڈر میں پین ہے, تو آپ ڈائریکٹلی آپ فزیوتھراپسٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں اور آپ اپنا اس کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک کرونک بیماریوں میں یا کرونک ڈیزیز میں انوالوڈ ہے, لائک اب بہت ساری جیسے شیٹک ہے یا کمر درد ہے یا گردن میں درد ہے, شولڈر میں, یہ پرانی ہو گئی ہیں اور آپ دوائیاں کھا کے تنگ آ چکے ہیں, تو فزیوتھراپی اس کا بہت اچھا علاج ہوتا ہے. اور بغیر ریفرل کے بھی آپ فزیوتھراپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں. اور سب سے آخر میں جو بہت زیادہ ضروری ہے, اور میرا خیال میں کہ ہمارے معاشرے میں بلکہ پورے ایک ورلڈ وائڈ ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں, جیریاٹرکس ریہیبلیٹیشن یا جیریاٹرکس کا خیال رکھنا, بوڑھے لوگوں کا خیال رکھنا. آپ اپنے عزیزوں کا, اپنے پیاروں کا, ماں باپ کا, جو ایک اولڈ ایج میں چل جاتے ہیں, جن کے بونس بریٹل ہو جاتی ہیں, جوائنٹس ویک ہو جاتے ہیں, مسلس ویک ہو جاتے ہیں, وہ چلنا پھرنا نہیں, چل پھر نہیں سکتے اور بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ ایک جو کنسیپٹ ہے کہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, تو وہ ان کے لیے فزیوتھراپی بہت ضروری ہے. چاہے آپ ڈیلی اس کے لیے آپ, اس میں ایک اور کنسیپٹ ہے کہ آپ ڈیلی نہ بھی کریں, لیکن ہفتے میں کم از کم 2 یا 3 دن یا 4 دن اس کی فزیوتھراپی, اگر جیریاٹکس بھی ہو جاتی ہے, بوڑھے اپنے پیاروں کی کروا لیتے ہیں, تو بھی بہت. ایک وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں اپنی, جب وہ چلتے پھرتے رہیں گے تو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے. تو فزیوتھراپی
ایک متھ ہے یا ایک جو کنسیپٹس ہیں کہ فزیوتھراپی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، یہ آپ پروفڈ ہو لوگ کے. تو ایک جو پروورب ہے کہ میڈیسن جو ہے آپ کی لائف میں دن کو بڑھاتی ہے، لیکن فزیوتھراپی آپ کے دن میں لائف کو بڑھاتی ہے. یہ ایک جو کنسیپٹس ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ بہت ساری چیزوں میں فزیوتھراپی یوز ہوتی ہے. اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.